these are pure proxies to destabilize not only Balochistan, मगर जो हमारा मुल्क है हर लिहाज से आप देख रहे हैं दहशतगर्दी जो हो रही है ये it is linked to that. It's quite obvious. It's not rocket science to figure this out. इंडिया जो है हमारे ऊपर ब्लेम करेगी और फिर एक फॉल्स फ्लैग जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग चीज टू रैली अराउंड द फ्लैग अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डालती रहती है. जो सबसे बड़े इफेक्टिव है वो पाकिस्तान है. We've lost 70-80,000 people, billions of dollars. हर मुल्क में अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई अपना मुल्क के खिलाफ सोच रहा है और प्लान कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एप्लीकेशंस होंगे. ठीक है. अब मेरा खाली मकसद ये है कि जो 11 टेट्रा-E जो इंट्रोड्यूस किया गया, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप. उनके सोचने के तरीके, उनके जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो डिफरेंट हैं, मेरे से आपसे डिफरेंट हैं. तो यूथ के बारे में है, उनके बारे में भी पॉजिटिवली सोचें कि उनको अच्छा सिखाएं. उनको जो हकीकत है हमारी, जो असल चेहरा है, जो हमारी तारीख है, जो हमारी बलोचियत है, या हमारे जो तौर तरीके हैं, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं, वो भी सिखाएं. मगर ये देखा है कि मतलब उनके एजेंडा में बलूचिस्तान है. अब इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज वो खुद दिखाते हैं और खुद बात करते हैं और खुद ही बात करते रहते हैं बलूचिस्तान के बारे में. उनको महसूस और उनको वाकई बाकायदा एक दिखाना पड़ेगा और तसल्ली भी देनी पड़ेगी कि देखें यू आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ बलूचिस्तान प्रोफेशनल असेंबली नवाबजादा मीर मोहम्मद ज़रैन खान मगजी. सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया. सर, चूँकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग लड़ी जा रही है. फ्रंट लाइन पर हमारी फोर्सेस जो है वो जंग लड़ रही हैं. अब तक बलूचिस्तान में तकरीबन 16,000 से ज़ायद काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो चुके हैं. 7,000 से ज़ायद जानों ने कुर्बानी भी दी है. CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने देखा हमले भी हुए हैं. आलमी सतह पर कोशिश की गई कि इसको अंदरूनी मज़ाहमत बनाकर पेश किया जाए बलूचिस्तान के मैटर को. क्या आप समझते हैं कि ये भारत की जानिब से शुरू की गई प्रॉक्सी वॉर है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. ये जो मैं समझता हूँ ये जो इशू चल रहा है, ये जंग चल रही है, ये दहशतगर्दी जो हो रही है, आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड एस्टैब्लिश्ड कि अभी इन दिस मोमेंट इन टाइम these are pure proxies to destabilize not only Balochistan, मगर जो हमारा मुल्क है हर लिहाज से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या हमारे हार्मनी, जो हमारे 5 मुख्तलिफ सूबे हैं उसमें हार्मनी क्रिएट होते हुए कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं. तो मैं समझता हूँ एक बड़ा रोल है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, एक्सटर्नल एजेंसीज का, खासकर जो हमारे पड़ोस में है, टू डिस्टेबलाइज दिस रीजन. देखें, one thing has to be clear, बलूचिस्तान is actually a very very rich area. और तारीख में मदनियात के बारे में बात नहीं कर रहा मैं. इन इट्स ज्योग्राफी, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज एंड साहिल. तो बलूचिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में और पाकिस्तान को आगे मईशत के हवाले से आगे बढ़ाते रहे. तो ऑब्वियसली ये जो हमारे प्रॉक्सीज जो हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी जो हो रही है, ये इट इज लिंक्ड टू दैट. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू फिगर दिस आउट कि जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को जब भी कोई सही ट्रैक पे हम आते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ, जैसे रिसेंटली इंडिया में 2 दफा ये हुआ है, पहलगाम में हुआ है, उससे पहले हुआ है, उसके बाद हुआ है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दिल्ली में. दीज आर ऑल साइंस के अब वही प्रोसेस जो मई में हुआ था, इंडिया जो है हमारे ऊपर ब्लेम करेगी और फिर एक फॉल्स फ्लैग जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग चीज टू रैली अराउंड द फ्लैग अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डालती रहती है. बट देखें, इनको मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो हमारे पड़ोस हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा. द बिगेस्ट लूजर फ्रॉम टेररिज्म
جو سب سے بڑے افیکٹی ہے وہ پاکستان ہے. We've lost Exactly. 70-80,000 people, billions of dollars. ہمارے لوگ, اسٹیبلٹی, فائنینشیل انویسٹمنٹ, ہر لحاظ سے ہم ہی نقصان میں ہوئے. تو آئی تھنک یہ بڑا پرٹیننٹ ہے سرین پوائنٹ یہ بھی آؤٹ. بتائیے گا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں چونکہ بھی آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کی بات کی کہ وہاں پر ہمیں امیج کو بہتر کرنا پڑے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے نام پر لنڈن کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, کسی یورپی ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو شاید ان کو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ زہری کہاں پر ہے, خضدار کہاں پر ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ دشمن قوتیں, اسپیشلی آپ نے ہمسایوں کی بات کی, افغانیوں کی بات کی, یا دیگر جو غیر پاکستانی ہیں ان کو لے کر پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا منظم پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو خاص طور پر بلوچ حکومت کو بھی اس کے اندر رول پلے کرنا چاہیے ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر امیج کو بہتر کیا جا سکے؟ جی, یہ جو میرے خیال سے ریسنٹلی میں لنڈن کے شہر میں ایک احتجاج ہوا تھا, اور جب پوچھا گیا ان سے کہ بھائی یہ شہر کدھر ہے, یا خضدار یا زہری ایکس وائی زی گوادر کدھر ہے, تو ان کو پتا نہیں تھا. اب آئی فیل دیٹس کوائٹ امبیرسنگ. میں کلیئرلی بات بتاؤں, امبیرسنگ بھی ہے, اور خاص کر ہمارے لیے. دیکھیں, ہم دا بلوچ پیپل, ہم ایک کمیونٹی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لوگ, وائل our ethnicity is very important, which is Baloch, it should not supersede our nationality. Our nationality is Pakistani. ٹھیک ہے, کسی کو پسند آئے نہیں ہے وہ دوسرا ڈیبیٹ ہے, بٹ the fact of the matter is کہ we are all Pakistanis. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ باہر یہ چیزیں, جو احتجاج بغیر اینی نالج, بغیر کوئی معلومات کے ایسے جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کسی کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ آف آل, جی, اور سیکنڈ آف آل جو پوچھا گیا ان سے, ان کو علم نہیں تھا, ان کو معلومات نہیں تھی یہ چیز اور یہ شہر کہاں ہے, تو دیٹس آئی فیل لائک دیٹس ویری انسلٹنگ اینڈ امبیرسنگ ان کے لیے, کہ مطلب آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, تو اٹ ریزز کویشچنس. ٹھیک ہے, اٹ ریزز کویشچن, اور پھر ایک مشکوک سب مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ جینیون نہیں ہے, یہ جینیون نہیں لگ رہا, یہ مطلب باقاعدہ ایک منظم طریقے سے, جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک نیریٹو اور ایک پروپیگنڈا جو ہے پش کیا جا رہا تھا. مجھے بھی یہ فیل ہوا. اچھا, پھر آپ نے پوچھا, آئی تھنک, جی آپ کمپلیٹ کریں. آپ نے کہا کہ ہاں جی, حکومت بلوچستان ایک, دیکھیں, نیریٹو اور پروپیگنڈا تو اپنی جگہ پہ, وہ تو اٹ کمز انڈر اے نیگیٹو کانوٹیشن, بٹ جو کاؤنٹر نیریٹو اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا چاہیے, یہ ہمارا رول ہے. تو آئی تھنک بلوچستان حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دیٹس the conclusion. زرین, ڈو یو ریئلی تھنک کہ کچھ جو بلوچ مخالف تنظیمیں چل رہی ہیں ان کو سول ایکٹیوسٹ کے طور پر پیش کرنا, اسپیشلی انڈین میڈیا کی طرف سے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, ایک پراپر پلاننگ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے بلوچستان میں تو انڈین میڈیا جو ہے یک دم اور بڑے فورس اور بڑے نیوز چینلز اور شوشا کے ساتھ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہوا ہے, اور بڑے ایگزیجریشن کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور بالکل ایوری تھنگ از پرفیکٹ اینڈ سیف اینڈ ساؤنڈ, مگر یہ دیکھا ہے کہ مطلب ان کے ایجنڈا میں بلوچستان ہے. اٹس ویری obvious بیکاز وہ خود دکھاتے ہیں اور خود بات کرتے ہیں اور خود ہی بات کرتے رہتے ہیں بلوچستان کے بارے میں, چاہے آپ ٹویٹر پہ جائیں, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, چاہے آپ مختلف ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں آپ دیکھ لیں, کہ لگتا ہے ایسے ہی کہ بڑے انٹرسٹڈ اور ان کے پلان کے اوپر یہ چیز ہے. تو اگر وہ ایسے پروپیگنڈا یا فالس انفارمیشن اسپریڈ کر رہے ہیں, آئی تھنک لوگوں کو شعور آ گیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے. دس از ناٹ کیا کہتے ہیں یو ایکٹیویزم, دس از obviously ٹیررزم اور کورنگ ٹیررزم وتھ ڈفرنٹ برانڈنگ. ٹھیک ہے, پرفیکٹ. اچھا زرین, اس حوالے سے بھی کہیے گا, ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی تاریخ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے بات بھی کی کہ بلوچستان از ویری انرچ ان ٹرمز آف ریسورسز اور معدنیات اور بہت سارے اسپیکٹ سے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ, جو کہا جا رہا ہے کہ تعلیم پرووائڈ کرے گا, روزگار پرووائڈ کرے گا, ترقی کی نئی راہیں کھولے گا. ریکوڈک کو بلوچستان کی معیشت کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس منصوبے سے مقامی نوجوانوں کے لیے کتنے روزگار کے مواقع پیدا ہو
ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ہیلپفل ہو رہا ہے یہ؟ جی ایک چیز میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہوئے ہیں ریکوٹک اسٹینڈز آؤٹ، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ریکوٹک ایک ایسے گیم چینجر ہے جو میں سمجھتا ہوں خالی بلوچستان کے لیے مگر پورے اس خطے کے لیے ایک بڑا خوشحالی لانے والی چیز، ایک ترقی لانے والی چیز اور منصوبہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ہے کہ 2021 میں جب یہ فائنلائز ہوا تھا، 22 میں یہ پاس ہوا تھا، ریمبر یہ اوکے ہوا تھا. The Balochistan government negotiated in a certain way کہ 5% سے لے کے 25% تک گئے. So the Balochistan government will get 25% gratis. Gratis means for free, no investment. 25% federal government and جو 50 جو remaining ہے وہ اپنا جو بیرک ہے، بیرک گولڈ. دیکھیں that's how you make deals. That's how you bring in more wealth into the province. ہاں on the condition کہ جو wealth ہے، جو resources ہیں وہ صحیح نمونے سے، صحیح طریقے سے استعمال ہوں اینڈ لوگ، ٹھیک ہے. the most important thing is to understand here کہ اگر لوگوں کو ہم انٹیگریٹ، لوکل جو مقامی لوگ ہیں ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے تو یہ بھی might not be as successful as it should be. یہ ایسے گیم چینجر ہے جو پرائمری سیکٹر تو الگ ہے، جو لوگ لیبرر، جو اپنا جو پرائمری سیکٹر کے جو لوگ اس میں امپلوائے ہوں گے وہ الگ ہیں. ٹرشری سیکٹر کے جو لوگ سروس انڈسٹری کے، ہوٹلز، پیٹرول پمپس، یہ چیز ہے وہ الگ ہے. پھر جو فنڈنگ جو آئے گا، جو ہم کو رائلٹیز جو ملیں گے، اینڈ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ود دا رائٹ گورننس میکنزمز، ود دا رائٹ monitoring and supervising of these funds and the correct service delivery، یہ اگر جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر عوام کو پہنچے تو بلوچستان کا شکل میں سمجھتا ہوں بدل سکتا ہے in a very 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 strong and a very forceful way. تو ریکوڈک is definitely a game changer. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ the بلوچستان government will use these funds effectively اور لوگوں کو مین جو چیز ہے لوگوں کو ریلیف ملے اور لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل. اب اسپیشلی جو یوتھ آ رہی ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. زرین بتائیے گا، ابھی ہم نے دیکھا جو ایک نئی جنریشن آ رہی ہے جس کو ہم کامنلی جین زی بھی کہتے ہیں، ابھی وہ ویپن نہیں اٹھا رہے ہیں. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکلز، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن کے اوپر بات کی جاتی ہے. اسپیشلی خواتین کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بہت آن لائن کام اس وقت کر رہی ہیں. دے آر امپاورنگ دیئر سیلف. اس حوالے سے کہے گا کہ اب چونکہ بلوچستان کا ایک جو امیج ہے وہ بہت پازیٹیولی سامنے آ رہا ہے، یہ بتائے گا کہ جینزیز کی اب جو سوچ صاحب آ رہی ہے اور جو نئے لوگ سامنے اس وقت آ رہے ہیں یہ کس طرح سے امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں بلوچستان کی پولیٹکس کے اوپر، بلوچستان کے امیج کے اوپر، اور کتنا پاورفل ہو سکتا ہے جو پرانے کانفلکٹس یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے میں؟ جی دیکھیں، جین زی جو ہے بڑا کمپلیکس اور ڈفرینٹ ایک جنریشن ہے. ان کے میتھڈالوجی، ان کے سوچنے کے طریقے، ان کے جو پروسیسنگ یونٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، میرے سے آپ سے ڈفرینٹ ہوں گے. مگر یہ بھی ہے، اس کے پروز بھی ہیں، اس کے کونز بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، میں اکثر اپنے بلوچستانی بھائی بہن، اپنے دوست، اپنے جو بھی بلوچستانی جو ہمارے ہیں، جو خاص کر ہمارے جو بچے ہیں، یوتھ ہے، وہ کہتے رہتا ہوں آپ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے یو شوڈ بی سکسیسفل. آپ آگے بڑھیں، میڈیسن میں آگے بڑھیں، اے آئی میں، ٹیک میں، کھیل میں، ان چیزوں میں آگے بڑھیں. دوسرے خراب چیزوں میں یا دہشت گردی اور وائلنس میں آپ آگے نہ بڑھیں. تو اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، امید ہے، میں پر امید ہوں کہ یہ ریئلائز کریں گے کہ یہ یوتھ جو ہے بٹوین دا ایجز آف 18 and 35، یہ 60% آف دا پاپولیشن ہے پاکستان کا، اور بلوچستان میں تو زیادہ ہے، بلکہ بلوچستان میں 70% ہے. تو یا یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ بن سکتے ہیں یا ہمارے لیے ایک لائبلٹی بن سکتے ہیں. اینڈ اوبیسلی میں چاہتا ہوں اور سب چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک
असासा बने कि कल के दिन बलूचिस्तान का नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। देखें, बलूचिस्तान में देयर इज़ एन इमेज प्रॉब्लम, देयर इज़ अ परसेप्शन इश्यू। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा-सा गौर से देखें तो केपीके में पश्तूनों का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उस तरह बलोचों का भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कॉल्ड बलूचियत और बलोच मयार, जिसमें जी अपना ज़बान रखना, इज़्ज़त देना, मेहमानों को उनका ख़्याल रखना, मेहमान नवाज़ी करना और ऑनरेबल, बीइंग ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुल, ऑल दीज़ थिंग्स एक्जिस्ट। यूथ को ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखें, ये फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू ये आप नहीं सीख सकते। अपनी जो असलियत है, अपनी जो 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 फंडामेंटल्स हैं, कल्चर है। रीजन हु यू आर, हाँ, वो इन चीजों से मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई ये चीज आपको नहीं सिखा रही। देयर इज जेन जी माइट थिंक पॉजिटिवली एंड थिंक वेल, और उनको तारीख के बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने जो चीजें हैं, अपने जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो टिकटॉक और सोशल मीडिया के थ्रू सीखे। तो हमारा फर्ज बनता है, देखें, हम कहते हैं कि हम पॉलिटिशियंस जो हैं या बुजुर्ग जो बड़े लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं कर, जनरली इन बलोचिस्तान वी आर इन अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ। दिस डजंट मीन कि हम खाली गवर्नेंस और गवर्नमेंट चीजें भी सोचें, बट इट ऑल्सो मीन्स कि हम जो यूथ के बारे में हैं उनके बारे में भी पॉजिटिवली सोचें, कि उनको अच्छा सिखाएं, उनको जो हकीकत है हमारी, जो असल चेहरा है, जो हमारी तारीख है, जो हमारी बलोचियत है, या हमारे जो तौर तरीके हैं, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं, वो भी सिखाएं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि कल के दिन ये हमारे यूथ जो है, दे मेक अ नेम फॉर themselves, but they also uplift the name of Balochistan and Pakistan, जहां भी जाएं, चाहे नेशनल पंजाब, सिंध, केपीके या बाहर मुल्क जाएं। ठीक है। अच्छा ज़रैन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था भी ये कि बलोच हुकूमत की जिम्मेदारी कितनी बनती है इस तमाम मैटर को आगे लेके जाने में, बट आपने ऑलरेडी इसको एड्रेस कर दिया है कि बलोच हुकूमत की ही जिम्मेदारी भी बनती है। बट इस पर भी मुझे भी इस हवाले से गाइड कीजिएगा और बताइएगा कि क्या स्टेप्स आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सजेस्ट किए जा रहे हैं या दे आर इन प्लान, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है नेक्स्ट, इन्होंने ही टेक ओवर करना है चीज़ों को, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से पिछले साल एक यूथ पॉलिसी आया था, ठीक है, विच इज़ बड़ी खुशाइंद चीज़ है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, स्कूटीज फॉर एग्जांपल, पिंक स्कूटीज दिए गए लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को, और एक अपना क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, वो सिंध हुकूमत का था, एक्सक्यूज मी, आई टेक दैट बैक। लैपटॉप स्कीम्स फॉर एग्जांपल, कल के दिन जी कोई खवातीन या फीमेल ऑनलाइन काम करना चाह रही है, वो एक चीज़ की है। हम जी कल्चर पॉलिसी फॉर एग्जांपल, जो हमारे हकीकत, जो हमारे जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो चीज़ें हैं बलूचिस्तान में, वो लाया जा रहा है। टूरिज्म के ऊपर हम फॉर एग्जांपल चीज़ें कर रहे हैं, वी आर कमिंग विद अ पॉलिसी विद द नेशनल, विद वफाक के साथ हम बना रहे हैं, कल के दिन हम टूरिज्म के ऊपर काम कर सकें। हम मुख्तलिफ चीज़ देखें, खेल के ऊपर बहुत काम हो रहा है, सर्विस डिलीवरी इज ट्राइंग टू बी इज बीइंग इम्प्रूव डे बाय डे। द पॉइंट इज कि हमको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अगर हम उनको क्या कहते हैं, व्हाट्स द डिसइल्यूजन कर दें, या उनको बोलते हैं आप जी इन इस प्रोसेस में आप थोड़े से नहीं हैं या दूर हैं, तो दे विल बी डिसइल्यूजन, दे विल गो ऑफ ट्रैक। उनको महसूस और उनको वाकई बाकायदा एक दिखाना पड़ेगा और तसल्ली भी देनी पड़ेगी कि देखें, यू आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चाहे सरकार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, चाहे किसी और चीज में। मैं कहता हूं जैसे एक सऊदी में एक नेशनल डायलॉग हुआ था फॉर एग्जांपल, ब्रिंगिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स और डिस्कसिंग कि यूथ के क्या इश्यूज हैं, एजुकेशन में क्या इश्यूज हैं। तो आई फील द कंट्री और रादर बलूचिस्तान इन स्पेसिफिक नीड्स नेशनल डायलॉग, जहां लोग बैठ के अपने बात कर सकें, खुल के जो भी इश्यूज हैं बोलें, बताएं, और फिर हम हल करने की, मतलब संजीदा तौर पे हम हल करने की कोशिश करें।
ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بلوچ حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر کام کر رہی ہے تاکہ ایک اچھا امیج جو ہے وہ پریزنٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ادھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ بیرونی فنڈنگ سے پاکستان مخالف بیانیے یا پروپیگنڈا بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی وہ طالب علم جو پاکستانی اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپی ممالک جو ہے وہ جاتا ہے, پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ہم مسنگ پرسنز مارچ جیسے احتجاج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سٹیپس کرنا انسانی حقوق کی چیزوں کو پروموٹ کرنا کم بلکہ ہماری ریاست استحکام کو نقصان پہنچانا زیادہ ہے؟ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے. I firmly believe that. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے مات جیسی ہے یا باقی, اکثر یہ ایک ڈیبیٹ چلتا ہے کس طرح کا ریاست ہونا چاہیے. بٹ ریاست کے ساتھ ایشوز اندرونی بہت چلتے ہیں, ہر ریاست کے ساتھ. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس فورن. ٹھیک ہے, ہر ملک آپ جائیں, ہر سویلائزیشن, ہر امپائر, چاہے اپنی جو کیلیفٹ تھی وہ آپ دیکھ لیں کتنا ٹرموائل یا ڈیسٹیبلٹی تھا. تو ہر ریاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک, تو پوائنٹ از کہ ہم اس دائرے سے نہ نکلیں کہ کل کے دن اپنے ملک کو, اپنے ریاست کو, اور جو ہمارے ڈفرینٹ کمبائنڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا اپنے جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو نقصان پہنچایا نہ جائے. لائک آئی سیڈ, ہمارے ایشوز بہت سے ہوں گے, ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں گے. اگر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پیرنٹس اور بچے جیسے ریلیشن شپ ہے, والدین اور بچے جیسے ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کا, ان کے سبلنس کا, اور بالکل ہوگا اور ہے. تو ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, اٹس ہیومن نیچر. ٹھیک ہے, میں کل کے دن آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتا ہوں, مگر دا پوائنٹ از ٹو ایڈریس اٹ افیکٹولی. اور پلیٹ فارمز اور ایک فورم کے ساتھ, فار ایگزامپل چھوٹے فورم پہ اگر آپ جائیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, چھوٹا کورٹ ہے, لوکل کورٹس ہے, سیشن کورٹس ہیں, سرکٹ کورٹس ہیں, رائٹ. اس کے بعد پھر دیر از اے ہائی کورٹ, اس کے بعد دیر از اے سپریم کورٹ, اس کے بعد دین دیر از ایپیکس کورٹ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, رائٹ. تو دیر از اے پروسیس اینڈ دیر از اے فورم یو فالو فار ایچ ایشو اینڈ ڈس ایگریمنٹ. اگر آپ سیدھا چلے جائیں ٹو دا ٹاپ کورٹ اور آپ پھر اگریسو ہو جائیں تو نہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو اپنی چیزوں کو یہ الجھاتے ہیں یا غلط بیانی یا پروپیگنڈا کرتے ہیں, نہ کوئی آپ کو سنجیدہ لے گا. تو اگر کوئی مسئلہ ہے, میں وہی کہتا ہوں, اگر کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اف دیر از این ایشو, کوئی بھی ایشو ہوگا, بلوچستان میں 100 مسئلے ہیں, کوئی بھی ایشو ہے, دیر از پراپر فورم اور ایک پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ملک کو بدنام نہیں کر سکتے. یہ میں اس کا بڑا خلاف ہوں. ہاں پرابلم ہوں گے اور میں بات بھی کروں گا پرابلمس کے بارے میں ایڈریس بھی میں چاہتا ہوں ایڈریس بھی ہوں, مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ, ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف مائی کنٹری اور اٹس آرم فورسز. جب ظاہر اس طرح سے تو پھر آپ کا پڑوسی ملک کا ایک ایکٹر اٹھ کر پھر یہ بات بھی کرتا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان 2 الگ ملک ہیں, تو پھر یہ اگر ہمارے اندر سے کچھ لوگ اس طرح سے کریں گے ہمارے ملک کے اندر, تو وہ پھر انٹرنیشنل لوگوں کو یہ بات کرنے کی جو ہے نا وہ ایک مل جاتی ہے کہ لیٹس ٹاک اگینسٹ اباؤٹ دس کنٹری. تو وہ ہماری کنٹری کے اندر ہی جو ہے نا وہ مختلف صوبوں کو ایک ملک بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت شکریہ زائن, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام کے اندر ملاقات کریں گے, تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.